ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. مل کے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. انتہائی عزت و احترام کے لائق بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العالمین کا بے پایہ فضل اور احسان کہ جس کی توفیق خاص سے آج ہم نماز جمعہ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں. کریم اللہ ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. حق بات کو بیان کرنے اور سن سنا کر میرا اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج 28 صفر ہے اور 28 صفر کو یوم شہادت ہے. مولا علی شیر خدا کے بڑے فرزند، بڑے بیٹے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام آپ کی، اور آج مختلف سکولوں میں چھٹی بھی ہے اسی وجہ سے، کیونکہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام خلفائے راشدین میں شامل ہیں. 30 سال خلافت تھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، جس میں آخری 6 مہینے جو ہیں وہ امام حسن مجتبیٰ کے بنتے ہیں. تو اس سلسلہ میں آج مختلف سکولوں میں، کالجز میں چھٹی بھی کی گئی ہے. امام حسن مجتبیٰ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا اور مولا علی شیر خدا آپ کے بڑے فرزند تھے. امام حسین علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے. روایات میں آتا ہے کہ 71 بار ان کو زہر دیا گیا. کتنی بار؟ 71 ٹائم. اور 72ویں بار زہر سے ہی آپ کی شہادت ہوئی. اب دیکھ لیں، دنیا
بغض اہل بیت میں کہاں تک پہنچی ہے۔ علی کے بغض میں، حضور کی اولاد کی بغض میں اصل مسئلہ تو دین تھا، مخالفت تو دین کی تھی، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی مخالفت تھی۔ جن لوگوں نے دین کو جھٹلایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ان کو ستایا، یہ وہی لوگ تھے، منافقین تھے، ظاہر سے کلمہ پڑھنے والے تھے اور اندر سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالف تھے۔ امام حسین علیہ السلام چھوٹی عمر تھی، معصوم بچے تھے، 4 یا 5 سال کے۔ تو آپ گلی سے گزر رہے تھے اور ایک یہودی آپ کے پیچھے چلتا چلتا آپ کو نظر آیا۔ یہ اس یہودی کا معمول تھا کہ جب بھی امام حسین گلی سے گزرتے تھے تو وہ ان کے پیچھے پیچھے جاتا تھا۔ ایک دن امام حسین نے بڑی جرت کے ساتھ جب اپنے گھر کے دروازے پر پہنچ گئے، اور وہ آتا کہاں تک تھا، جہاں پر سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کا گھر تھا، اس کی گلی کے کونے تک آتا، اور جب امام علی مقام گھر کے اندر تشریف لے جاتے تو وہ واپس چلا جاتا تھا، بس اتنی بات کرتا تھا۔ ایک دن امام حسین علیہ السلام نے بڑی جرت کے ساتھ اس سے پوچھا کہ آنے والے تو بتا تو کون ہے اور تو میرے پیچھے کیوں آتا ہے؟ تو اس شخص نے جب حسین علیہ السلام کی یہ بات سنی اور جرت دیکھی، معصوم عمر تھی، تو وہ چل کر امام حسین کے اور قریب آ گیا۔ یعنی سیدہ کائنات مولا علی شیر خدا کا گھر تھا، دروازہ، اور سامنے یہ ساری گفتگو ہو رہی ہے۔ اس یہودی نے کہا کہ حسین، میں یہودی ہوں، مسلمان نہیں ہوں، اور یہ مکے کے لوگ تیرے نانا کے بہت بڑے دشمن ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، قرآن کے دشمن ہیں، اور میں تیرے پیچھے اس لیے آتا ہوں کہ میں نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے سرور انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے ساتھ کیسا پیار کرتے ہیں، یہ میں نے دیکھا ہے، ایسا پیار کہ جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی، ایسی محبت میں نے دیکھی ہے جو آپ سے آپ کے نانا جان کرتے ہیں، اور یہ پورا بازار آپ کے نانا کا دشمن ہے، آپ کے نانا کا مخالف ہے، اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو اوپر اوپر سے آپ کے نانا کے ساتھ ہیں، اندر سے دین کے دشمن ہیں۔ تو جب میں نے یہ پیار دیکھا آپ کے ساتھ، آپ کے نانا کا تو وہ نقصان کر نہیں سکتے، صحابہ کرام کے جرمٹ میں ہوتے ہیں ہر وقت، جب میں نے آپ کے ساتھ ان کی وابستگی دیکھی، محبت دیکھی، تو میں آپ کے پیچھے اس لیے آتا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچی تو وہ ڈائریکٹ مصطفیٰ کریم کو تکلیف ہوگی۔ میں یہ مکہ کے یہودیوں سے بچانے کے لیے آپ کے پیچھے آتا ہوں، اس یہودی نے کہا۔ اب یہ گفتگو ہو رہی ہے اور ساری گفتگو کو پردے کے اندر اور دیوار کے اندر سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سماعت فرما رہی ہیں۔ اس یہودی نے امام علی مقام کو دونوں بازوؤں سے پکڑ لیا اور بیٹھ گیا نیچے زمین پر، پاؤں کے بل بیٹھا، چونکہ حسین چھوٹے شہزادے تھے، کھڑا ہو کے بات بھی نہیں ہو سکتی تھی، بیٹھ گیا زمین پر پاؤں کے بل، اور دونوں بازوؤں سے پکڑ کر یہ گفتگو اس یہودی نے کی۔ امام علی مقام نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اپنے گھر کے اندر تشریف لے گئے۔ جب سیدہ کائنات کو ملے حسین تو سیدہ فاطمہ الزہرا نے پوچھا حسین کون تھا اور کیا کہہ رہا تھا؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اماں یہ ایک یہودی تھا اور یہ ہر روز میرا پیچھا کرتا تھا، ہر روز میرے پیچھے آتا تھا،
اس سے میں نے جرأت کر کے پوچھا کہ تو میرے پیچھے کیوں آتا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو اس نے مجھے یہ ساری بات بتائی۔ اس نے کہا کہ حسین، یہ مکہ کے یہودی تیرے نانا کے دشمن ہیں، یہ تیرا نقصان کر کے تیرے نانے کا نقصان کرنا چاہتے ہیں، اور میں بازار سے اپنی دکان بند کر کے تیرے پیچھے آتا ہوں کہ کہیں یہودی تیرا نقصان نہ کر دیں۔ سیدہ کائنات کا جملہ سنیے۔ سیدہ کائنات نے امام علی مقام کو سینے سے لگایا اور فرمایا، حسین سلام ہو تجھ پر، سلام ہو تیرے خاندان پر۔ یہ سیدہ فاطمہ فرما رہے ہیں، حسین سلام ہو اس یہودی پر، سلام ہو اس یہودی کی اولاد پر۔ اب ایمان سے بتائیے دعا دینے والی کون ہے؟ سیدہ کائنات۔ دعا لینے والا کون ہے؟ جس نے کلمہ ہی نہیں پڑھا۔ اللہ کی عزت کی قسم، میرا ایمان کہتا ہے کلمہ ایک طرف رہ گیا، جس کو سیدہ کائنات کی دعا لگی وہ یہودی نہ رہا، وہ بہت بڑا مسلمان ہو گیا۔ تو ان کے ساتھ محبت، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے، اور ان کے ساتھ اس بات سے یہ پتہ چلا، ان کے ساتھ بغض، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بغض ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آج 28 صفر ہے۔ 28 صفر کو امام حسن مجتبی کو شہید کیا گیا زہر دے کر۔ 72ویں بار یہ زہر، اور اب زہر کس کے ذریعے دیا گیا؟ آپ کی بیوی کے ذریعے، جو منافقین میں سے تھی۔ اور زہر منگوایا کہاں سے گیا؟ روم سے زہر منگوایا گیا۔ روم کا جو شاہی تھا طبیب، اس شاہی طبیب کو خط لکھا گیا، اور خط لکھ کے ایک اپنا ایلچی بھیجا گیا اس شاہی طبیب کو کہ جتنا پیسہ لگ سکتا ہے ہم پیسہ دینے کے لیے تیار ہیں، سخت سے سخت زہر کی ہمیں ضرورت ہے۔ 71 بار یہ زہر دے چکے تھے اور ناکام لوٹے تھے، زہر اثر نہیں کرتا تھا۔ اور اس طبیب نے، شاہی طبیب نے جب یہ رکا پڑا تو اس نے پوچھا یہ زہر کس کو دینا ہے، کس جانور کو دینا ہے، اور وہ جانور کتنا نقصان دہ جانور ہے جس کو یہ زہر دینا ہے۔ زہر ہلاہل جسے کہتے ہیں، علامہ اقبال کا شعر بھی ہے کہ میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کند۔ سخت ترین زہر جو ہوتا ہے اسے زہر ہلاہل کہتے ہیں۔ اور یہ برفانی علاقوں میں ایک درخت ہوتا ہے جو پہاڑ کی سب سے بلند ترین چوٹی پر پایا جاتا ہے، اس کی جڑوں سے ارک لے کر اس کا یہ زہر تیار کیا جاتا ہے۔ اور یہ زہر اتنا شدید قسم کا تھا، اس طبیب نے کہا کہ اگر یہ زہر دودھ دینے والے جانور کو دو گے تو اس کے تھنوں سے دودھ نہیں، اس کے تھنوں سے زہر اور خون آئے گا۔ اتنا شدید زہر تھا۔ اور پھر اس نے کہا کہ اگر اس زہر کا ایک قطرہ کسی سمندر میں پھینک دیا جائے تو جہاں تک اس زہر کا اثر جائے گا وہاں تک کی مچھلیاں تڑپ تڑپ کر جان دے دیں گی۔ سخت زہر تھا۔ اور اس نے کہا کہ اس زہر کو جس جسم کے اندر داخل کر دیا جائے، اس کا ایک قطرہ بھی، وہ جسم سارے کا سارا خون اور اس کا جسم چھلنی ہو جائے گا زخموں کے ساتھ۔ اتنا شدید زہر تھا۔ امام جعفر صادق کو بھی دیا گیا، حضرت حسن مجتبی کو بھی دیا گیا، امام رضا کو بھی زہر دیا گیا۔ یہ اصل میں بغض آل بیت نہیں، یہ بغض مصطفیٰ ہے، اور بغض علی شیر خدا ہے۔ حضور کی اولاد سے نفرت اور حضور علیہ السلام کی اولاد سے بغض، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا بغض ہے، یہ اللہ کے ساتھ دشمنی ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ دشمنی ہے۔ وہ اتنا شدید قسم کا زہر روم سے منگوا کر پھر مدینہ بھیجا گیا۔
آج 28 سفر کو آپ کی شہادت ہوئی، اور امام حسن مجتبیٰ کا یہ معمول تھا، اکثر زندگی کے اوقات روزے میں رہتے تھے، اور جس بیوی کے پاس سحری کرتے اسی بیوی کے پاس میں افطاری بھی کرتے تھے۔ یہ آپ کا معمول تھا، ہمیشہ ان کا معمول تھا، اس وجہ سے کہ اللہ کو 2 کھانے بڑے پسند ہیں، 2 وقت کے کھانے۔ ایک وہ کھانا اللہ کا پسندیدہ کھانا ہے جو روزے کے لیے سحری کے وقت کھایا جائے، یہ کھانا اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اور دوسرا کھانا اللہ کو جو پسند ہے وہ یہ ہے جو افطاری کے وقت، شام کے وقت کھایا جائے۔ ضروری ہے رمضان میں، عام دنوں میں بھی یہ 2 کھانے اللہ کو بڑے پسند ہیں، ایک سحری کے وقت کھایا ہوا کھانا اور ایک افطاری کے وقت کھایا ہوا کھانا۔ تو امام حسن مجتبیٰ جانتے تھے کہ یہ کھانے اللہ کو بڑے پسند ہیں، اور اللہ کا محبوب ترین وقت جو ہے کھانا کھانے کا وہ سحری کا ہے اور افطاری کا ہے۔ اس وجہ سے آپ ہمیشہ سحری کے وقت کھانا کھایا کرتے تھے اور افطاری کے وقت کھانا کھایا کرتے تھے، ہمیشہ روزے سے رہتے، اکثر اوقات۔ اس دن آپ کا روزہ تھا اور ان کی بیوی کو زہر دے دیا گیا، زہر پہنچا دیا گیا، اور اس کو بڑا لالچ دیا گیا، اس کو یہ بھی کہا گیا کہ تیرے باپ کو بڑا عہدہ دیا جائے گا، تجھے انعام اکرام سے نوازا جائے گا۔ بڑی روایات ہیں اس کی، میں ان میں نہیں جاتا، بڑی تاریخ ہے۔ تو اس نے پھر امام حسن مجتبیٰ، اور زہر جو ہوتا ہے یاد رکھیے، اللہ کبھی نہ کرے کہ کسی کی اولاد میں سے کوئی شخص زہر کھا کے مر جائے، یہ بڑی تکلیف دہ اس کی موت ہوتی ہے زہر کی۔ یہ انسان کے اندر گھبراہٹ پیدا کرتا ہے، گرمی پیدا کر دیتا ہے، اور بندے کو پاگل پن کی طرف لے دے جاتا ہے جس کے اندر زہر چلا جاتا ہے، بڑا شدید ہوتا ہے۔ تو امام حسن مجتبیٰ کو شدید پیاس لگی تھی، اور اسے کہا کہ مجھے شدید پیاس ہے، پانی۔ خلاف معمول، یعنی جس بیوی کے گھر سحری کی تھی اس کے گھر افطاری نہیں کی، بدل کے دوسری بیوی، یہ خلاف معمول تھا، اللہ کی منشا تھی اور اللہ کا امر تھا۔ اس کے پاس گئے تو اس نے کہا، آپ نے فرمایا آج پیاس بڑی لگی ہے روزے کی عالم میں، تو اس نے کہا میں شربت لے آتی ہوں۔ 2 روایات ہیں، ایک شربت ہے اور ایک شہد ہے، دودھ ہے، ایک شربت شہد کا بنا ہوا اور دوسرا دودھ ہے، 2 روایات ہیں۔ اس نے ملا کے، اور وہ کہتی ہے کہ میں نے جب زہر ڈالا مجھے یہ کہا گیا تھا کہ 1 قطرہ ڈالنا ہے، اور جب میں ڈالنے لگی تو میرے ہاتھ کانپنے شروع ہو گئے۔ اس وقت کا سب سے بڑا شان اور سب سے بڑا مرتبے والا شخص امام حسن مجتبیٰ تھے، ان سے بڑھ کر اس وقت کسی کی شان نہ تھی۔ امام حسن مجتبیٰ آقا علیہ السلام منبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اور امام حسن تشریف لے آئے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن کو پکڑا اور پکڑ کر اپنے ساتھ منبر پر بٹھا دیا، اور حضور علیہ السلام نے اپنا خطبہ روک کر صحابہ کرام کو فرمایا، ابنی ھذا سید، کہا یہ میرا بیٹا ہے اور یہ سید ہے، یہ سردار ہے ساری کائنات کا۔ اور ان کے لیے جو فرمایا کہ اس کائنات کا سردار نہیں ہے، یہ جنت کا بھی سردار ہوگا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ سے فرمایا کہ ام سلمہ آج میرے گھر ایک ایسا فرشتہ آ رہا ہے جو فرشتہ اس سے پہلے زمین پر کبھی بھی نہیں اترا۔ اور وہ فرشتہ کون سا تھا؟ وہ بارش برسانے والا فرشتہ تھا۔ اس نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی، یا اللہ میں زمین پر سارے ملائکہ جاتے ہیں تیرے محبوب کے قرب میں بیٹھتے ہیں، تیرے محبوب کی کچہری میں بیٹھتے ہیں، تیرے محبوب کی زیارت کرتے ہیں، تیرے محبوب پر سلام بھیجتے ہیں، مولا میں ہر وقت اپنی ڈیوٹی پہ لگا ہوں، آج مجھے اجازت ہے میں زمین پر جا کر تیرے محبوب کی زیارت بھی کرنا چاہتا ہوں، اور تیرے محبوب پر پاس بیٹھ کر، قدموں میں بیٹھ کر تیرے محبوب پر درود بھی پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جبریل کے ذریعے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع فرمائی کہ میرے محبوب آج وہ فرشتہ آپ کی زیارت کے لیے آ رہا ہے جو فرشتہ تاریخ میں اس سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترا۔ وہ فرشتہ آیا
اور آقا علیہ السلام نے حضرت ام سلمہ کو فرمایا کہ ام سلمہ میں کمرے میں آرام کرنے لگا ہوں اور میرے پاس جو فرشتہ آئے گا وہ اس سے پہلے زمین پر کبھی نہیں آیا، اور ام سلمہ کسی بندے کو بھی میرے کمرے میں داخل نہیں ہونے دیں۔ یا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام اپنے حجرے میں تشریف لے گئے اور میں باہر ڈیوٹی پر مامور ہو گئی کہ کوئی اندر نہ جائے۔ آپ فرماتی ہیں اچانک کھیلتے کھیلتے امام حسین آئے اور مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ کیسے آپ اندر چلے گئے۔ آپ اندر تشریف لے گئے، آقا علیہ السلام لیٹے ہوئے ہیں، امام حسین کبھی پاؤں کی طرف سے چڑھتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر جا کر بیٹھتے ہیں، کبھی داڑھی کے ساتھ کھیلتے ہیں، کبھی زلفوں کے ہاتھوں میں پکڑتے ہیں اور سر کی طرف سے گزر جاتے ہیں۔ پھر امام علی مقام ادھر سے گزر کے آتے ہیں، پھر پاؤں کی طرف سے کھیلتے کھیلتے چڑھتے ہیں اور سر کی طرف سے نیچے اتر جاتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں جو لفظ آتے ہیں وہ یہ آتے ہیں، اتنے میں وہ فرشتہ تشریف لے آیا، اور جب فرشتے نے دیکھا، بارش برسانے والے فرشتے نے، کہ تاریخ انسانی میں اتنی محبت کسی بچے سے اس نے کبھی نہ دیکھی تھی۔ اتنی محبت جب دیکھی، حدیث پاک میں آتا ہے کہ امام حسن امام حسین اس طرح آقا علیہ السلام کے ساتھ لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ حدیث پاک میں لفظ لوٹ پوٹ، پہلے زمانے میں حدیث پاک میں مثال دی گئی، جس طریقے سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امام علی مقام جڑ رہے تھے، حدیث پاک میں اس دور کے مطابق ایک مثال پیش کی گئی کہ کیسے ان کے ساتھ جڑ رہے تھے۔ پہلے زمانے میں جب خریداریاں ہوتی تھیں، خواتین یا حضرات کسی مارکیٹ میں خرید و فروخت کے لیے جاتے تھے تو پہلے زمانے میں گٹھڑیاں ہوتی تھیں، بعد میں پھر کپڑے کے وہ تھیلے آ گئے، پھر کپڑے کے تھیلوں کے بعد پھر پلاسٹک کے تھیلے اور شاپر اور مختلف چیزیں آ گئی۔ اس وقت کپڑے کے تھیلے بھی نہیں ہوتے تھے، بڑی بڑی چادریں ہوتی تھیں، سودا گھر کا خریدا اور اس چادر پر رکھ دیا، اور دور دراز سے خواتین اور حضرات آتے تھے سودا خریدنے کے لیے مارکیٹ اور منڈیوں سے، اور سر پہ رکھ کر یا خچروں پہ رکھ کر یا گدوں پہ رکھ کر وہ سامان لے کے جانا ہوتا تھا۔ وہ جو گٹھڑی باندھتے تھے اس کی گٹھا جو ہے وہ بڑی زور سے لگاتے تھے۔ آپ سب لوگوں میں سے کسی نے دیکھا بھی ہوگا، میں نے بھی دیکھا ہے کہ دو بندے ہوتے، ایک طرف سے پکڑ لیتے اس کو دونوں کونے، دوسرا دوسری طرف سے پکڑ لیتا اور باندھتے اس کو کہتے تھے اس طرف کا کونا اس طرف، اس طرف کا اس طرف، اسی طرح پھر ادھر کا ادھر اور ادھر کا ادھر، پھر یہ دونوں پکڑ کے پھر اس سے وہ گٹھا لگاتے تھے۔ وہ گٹھڑی اگر 1000 میل بھی سفر کر لیے جائے وہ گٹھڑی کھلتی نہیں تھی۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گٹھڑی کی مثال دی، فرمایا حسین میرے ساتھ اس طرح لپٹ رہے تھے جس طرح وہ گٹھڑی باندھی جاتی ہے مکہ کی مارکیٹ میں اور مدینے کے بازار میں، اس طرح وہ میرے ساتھ لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ تو اس فرشتے نے پھر آقا علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بیٹا آپ کا میدان کربلا میں شہید کر دیا جائے گا، اور آپ کا دوسرا بیٹا زہر دے کر اس کو شہید کر دیا جائے گا۔ پھر آقا علیہ السلام جب باہر تشریف لائے تو اس وقت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ سے فرمایا، ام سلمہ یہ میری بیٹی جو ہے، آج وہ فرشتہ، حضرت ام سلمہ نے پوچھا حضور حسین مجھ سے رہے نہیں اور اندر چلے گئے، اور بتائیے یا رسول اللہ کیا وہ فرشتہ آیا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں ام سلمہ آیا تھا۔ یا رسول اللہ اس نے کیا پیغام دیا، اس نے کیا کہا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس فرشتے نے مجھے خوشخبری دی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بیٹی سیدۃ اہل الجنہ، یہ جنتی عورتوں کی سردار ہوگی، اور آپ کے بیٹے جو ہیں حسن اور حسین یہ جنتی جوانوں کے سردار ہوں گے۔ جو جنت میں جائے گا وہ ان کی سرداری کو قبول کر کے جائے گا۔ حسن اور حسین کی سرداری کو قبول کیے بغیر کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور جوانوں کے سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید شباب اہل الجنہ، جوان اس لیے فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب جنت میں لوگ جنتی لوگ جنت میں جائیں گے تو بوڑھوں کو بھی جوان کر دیا جائے گا۔ ایک عورت نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ کیا میری جنت میں جانے کی کوئی ہے امید؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس نے کہا میں بوڑھی ہوں تو کیا میں بوڑھی بھی جنت میں جاؤں گی؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، بوڑھے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے۔ آقا علیہ السلام تشریف لے گئے
اور وہ سجدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آ کے داڑے مار کر رونے لگے. اس نے کہا حضور نے مجھے یہ فرمایا. جب آقا علیہ السلام مسجد نبوی سے گھر تشریف لے آئے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ بڑھیا کا تو رو کر حشر ہو گیا. آقا علیہ السلام اس کو دیکھ کر مسکرائے. حضور نے فرمایا کیا بات ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا کہ بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے. حضور نے فرمایا تو میں نے سچ ہی تو کہا ہے. اللہ نے مجھے ارشاد فرمایا میرے محبوب تیرا کوئی بوڑھا امتی جنت میں نہیں جائے گا. یا رسول اللہ مطلب آقا علیہ السلام مسکرا کر فرمایا جتنے بوڑھے ہوں گے وہ سارے جوان کر کے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے. اور آقا علیہ السلام نے اس کو جنت کی خوشخبری بھی عطا فرما دی. آقا علیہ السلام نے فرمایا تو جنتی ہوگی, اللہ تجھے جنت عطا فرمائے گا. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی شخص اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک وہ میرے حسن اور حسین کی سرداری کو قبول نہیں کرے. تو اس اولاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ظلم کے پہاڑ ڈھائے تھے, جو ان کو میں نے بتایا کہ 72ویں مار آج 28 سفر ہے اور آج شہادت ہے امام حسن مجتبیٰ کی. 72ویں بار زہر دیا گیا, اور زہر آپ کو جب دیا گیا اس عورت نے جب زہر دیا تو آپ نے ایک گھونٹ زہر کا بھرا, اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے, اس طریقے سے ہاتھ کانپ رہے تھے. اور امام حسن نے اپنے ہاتھوں میں وہ زہر کا پیالہ جس میں دودھ میں زہر ملا ہوا تھا ہاتھوں پر رکھا اور اس کو دیکھ کر آسمان کی طرف کہا قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ کو سمجھ آ گئی, لیکن آپ کو پتا تھا, خبر مل چکی تھی. آقا علیہ السلام نے پہلے ارشاد فرما دیا تھا کہ اس میرے بیٹے کو زہر دے کر شہید کیا جائے گا اور اس میرے بیٹے کو میدان کربلا میں شہید کیا جائے گا. اور صحابت کا عالم یہ تھا امام حسن مجتبیٰ کا. حاتم طائی عدی بن حاتم, ایک روایت میں یہ ہے اور ایک روایت میں ہے کہ حاتم طائی کا پوتا عدی کا بیٹا آیا امام حسن مجتبیٰ کی بارگاہ میں اور اس نے کہا حسن آپ بڑا کریم گھرانہ ہے آپ کا, بڑے سخی ہیں, بڑے مالدار ہیں اور بڑی سخاوت کرنے والے ہیں, کیا میرے دادا حاتم طائی سے بھی بڑھ کر اس کائنات میں کوئی سخی ہوگا؟ امام حسن مجتبیٰ آپ نے پوچھا کس طرح؟ اس نے کہا میرے دادے کی بہت بڑی حویلی تھی اور اس حویلی کے 7 دروازے تھے. اور وہ عدی بن حاتم کہنے لگا کہ میرے دادے کے پاس کوئی منگتا ایک بار آتا, ایک دروازے سے آتا, میرا دادا اس کو خیرات کر دیتا, اور وہی منگتا اگر دوسرے دروازے سے آتا پھر میرا دادا اس کو خیرات دے دیتا تھا. حتیٰ کہ ایک سائل میرے دادے کی حویلی کے 7 دروازوں سے آتا, میرا دادا اتنا سخی تھا کبھی خیرات دینے سے انکار نہیں کرتا تھا. امام حسن مجتبیٰ سن کر مسکرائے اور مسکرا کر فرمایا ہاں وہ واقعی بہت بڑا سخی تھا, لیکن آپ نے فرمایا میرے خاندان کی تاریخ سن ذرا. میرا نانا تھا, اس کی بڑی حویلی بھی نہ تھی, ایک ہی حویلی تھی, بڑے دروازے بھی نہ تھے, ایک ہی دروازہ تھا. تیرے دادے کے پاس جو بھی آتا ایک دروازے سے مانگتا, اس کی حاجت پوری نہ ہوتی, اس کی حرص حوث پوری نہ ہوتی, پھر دوسرے دروازے سے آتا. 7 دروازوں سے آنے کے بعد بھی اس کی نہ حرص پوری ہوتی نہ اس کی حوث پوری ہوتی. آپ نے فرمایا ہاں میرا نانا تھا, بڑی حویلی بھی نہ تھی, بڑے دروازے بھی نہ تھے, ایک حویلی تھی, ایک ہی دروازہ تھا. اللہ کی عزت کی قسم جو منگتا ایک بار ایک دروازے سے آتا, میرے نانا اس کو اتنا عطا کرتے ساری زندگی اس کو دوبارہ مانگنے کی حاجت ہی نہ رہتی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اتنی سخاوت اور اتنی خیرات. امام حسن مجتبیٰ چونکہ آج ان کا یوم شہادت ہے, امام حسن مجتبیٰ گزرے اور ایک باغ کے پاس سے گزرے. کیا دیکھا کہ ایک شخص کالے سیاہ رنگ کا ہے, حبشی ہے, اس کے سامنے ایک روٹی پڑی ہے چھابے میں, چگیر میں. ایک روٹی کا ایک نوالا توڑتا ہے اور اپنے منہ میں ڈالتا ہے, دوسرا نوالا توڑتا ہے اور پاس بیٹھے ہوئے کتے کے منہ میں دیتا ہے. امام حسن مجتبیٰ نے یہ ماجرا دیکھا, سخاوت کا یہ سمندر اور پروردہ آغوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جن کو مصطفیٰ کریم نے غریبوں, یتیموں اور مسکینوں کے منہ میں نوالا ڈالنا سکھایا تھا.
جس مصطفیٰ نے کتوں کے حقوق بتائے ہیں امت کو، جس مصطفیٰ نے جانوروں کے حقوق بتائے ہیں، جس مصطفیٰ نے فصلوں کے حقوق بتائے ہیں، جس مصطفیٰ نے اس کائنات کی چیونٹیوں تک کے حقوق بتا دیے، اس مصطفیٰ کی امت کا ایک شخص بیٹھا ہوا ایک نوالا توڑتا ہے اور اپنے منہ میں ڈالتا ہے، ایک نوالا توڑتا ہے اور کتے کے منہ میں ڈال دیتا ہے۔ امام حسن مجتبیٰ کھڑے ہو کر دیکھتے رہے، اور دیکھتے دیکھتے جب روٹی ختم ہو گئی، ایک ہی روٹی تھی، آدھی روٹی خود کھا لی، آدھی کتے کو کھلا دی۔ پوچھا کون ہو؟ اس نے کہا میں فلاں ابن فلاں ہوں۔ کیا کرتے ہو؟ کہا میں اس باغ کا نوکر ہوں۔ یہ باغ کس کا ہے؟ کہا فلاں یہودی فلاں بن فلاں کا ہے۔ آپ نے فرمایا تیرا مالک کہاں ہے؟ اس مالک کے پاس گئے، مالک کے پاس جا کر اس سے بات چیت کی۔ جب حسن مجتبیٰ واپس لوٹے تو ہاتھوں میں 2 کاغذ تھے لکھے ہوئے، اور دونوں کاغذ پہ کیا لکھا ہوا تھا؟ کہا اللہ کی عزت کی قسم، جو شخص کتے کا اتنا حیا کرتا ہے وہ زندگی میں کسی کا غلام رہنے کے قابل نہیں ہے، اس کو چاہیے کہ وہ وقت کا امام بن جائے۔ امام حسن مجتبیٰ نے ایک اس کو خط دیا اور کہا اس جس پر لکھا ہوا تھا جا آج سے تو آزاد ہے، میں نے تجھے خرید کر آزاد کر دیا ہے۔ جو کتوں کا اتنا حیا کرتا ہے۔ اور دوسرا پروانہ جو تھا اس پر لکھا ہوا تھا کہ آج سے یہ باغ جس کا تو نوکر ہے یہ تیرے مالک یہودی سے خرید کر آج سے اس کا تجھے مالک بنا دیا گیا۔ جو کتوں کا حیا کرتا ہے ان کو اللہ اتنا نوازتا ہے۔ ہمارا کیا حال ہے؟ حضرت جنید بغدادی آخری بات، ہمارے اوپر جب مشکل وقت آتا ہے تو ہم ایک دوسرے کا بھی حیا نہیں کرتے۔ اس زمانے میں کتوں کا بھی حیا کیا جاتا تھا، اور کتوں کا حیا کرنے کی وجہ سے اللہ اتنا مقام عطا فرماتا تھا کہ باپ اس کی ملکیت میں عطا فرما دیتا، ایک لمحے میں اسے نوکر سے مالک بنا دیا۔ حضرت جنید بغدادی کے پاس ایک شخص گیا اور پوچھا، جنید بغدادی نے پوچھا سنو کیسی گزر رہی ہے، کہاں سے آئے؟ کہا میں بصرہ سے آیا۔ کہا کیسی گزر رہی ہے؟ اس نے کہا حضور اچھی گزر رہی ہے، مل جائے تو کھا لیتے ہیں، نہ ملے تو ہم صبر کرتے ہیں۔ یہ بڑی بات پتے والی۔ کیا کہا؟ مل جائے تو کھا لیتے ہیں، نہ ملے تو ہم صبر کرتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا بغداد کے کتوں والا کام کرتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ بغداد کے کتوں والا کام کرے۔ وہ چونک گیا، اس کا حضور سمجھ نہیں آئے۔ فرمایا بغداد کے کتے ان کو ٹکڑا ڈال دیا جائے تو یہ کھا لیتے ہیں، اگر ان کو نہ ڈالا جائے تو یہ صبر کرتے ہیں۔ امت کے لیے پیغام ہے بہت بڑا۔ وہ پریشان ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے پوچھا حضور آپ سنائیں آپ کی کیسی گزر رہی ہے؟ فرمایا ہاں اب میں بتاتا ہوں۔ فرمایا تجھے کہا تھا، تجھ سے جب پوچھا تھا تو نے کہا مل جائے تو کھا لیتے ہیں، نہ ملے تو صبر کرتے ہیں، تو میں نے کہا تھا یہ تو کتوں والا کام ہے، کتوں کو مل جائے تو کھا لیتے ہیں، نہ ملے تو صبر کرتے ہیں۔ پوچھا آپ کی کیسی گزری ہے؟ فرمایا ہمیں بھی نہ ملے تو ہم بھی صبر ہی کرتے ہیں، لیکن مل جائے تو کھاتے نہیں، اس کو غریبوں میں بانٹ دیتے ہیں۔ یہ مصطفیٰ کا پیغام ہے، یہ حسن مجتبیٰ کا پیغام ہے۔ آج ہماری حالت کیوں پتلی ہو گئی؟ ہم نے بانٹنا چھوڑ دیا ہے، بانٹنا چھوڑ دیا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر پوری امت پر 2 مسئلے مسلط کر دیے، ایک بھوک اور ایک بے امنی۔ پوری دنیا میں آپ چلے جائیں، معیشت کی فکر ہے اور امن کی فکر ہے۔ بڑے سے بڑا شخص بھی معیشت کے لیے ہاتھ پھیلائے ہوئے، بڑے سے بڑے ملک بھی معیشت کا رونا رو رہے ہیں، اور پاکستان خصوصاً اتنا قرضہ چڑھ گیا ہے۔ اور پوری دنیا میں چلے جائیں امن بے امنی ہے، خوف ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اور پاکستان میں کچھ خوف زیادہ ہی ہے۔ اس کی مثال دیکھ لیں کہ جتنے بڑے عہدے پر ہوگا اتنا بڑا اس کے ساتھ پروٹوکول ہوگا۔ کس وجہ سے پروٹوکول کیوں ہے؟ ایک ایسی ڈی سی کے پاس 4 گن مین ہوتے ہیں، اور اوپر چلے جائیں کمشنر لیول پہ چلے جائیں تو گھر دیکھ لیں آپ، وہاں سرگودا کا کمشنر ہاؤس دیکھ لیں۔ اتنی گھاٹ کیوں ہے؟ اپنے لوگوں سے خوف ہے کہ کوئی مار نہ دے، کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ ایک وہ بھی بادشاہ تھا فاروق اعظم جو
امیر المومنین ہونے کے باوجود مسجد کے باہر کونے میں لیٹا ہوا اور اینٹ کا سرانہ بنا کر گہری نیند سو رہا ہے، وہ بھی تو حکمران تھا۔ وجہ کیا ہے؟ بڑے سے بڑا وزیر گزرتا ہے، ایک سڑک سے اس نے گزرنا ہوتا ہے، 2 سڑکیں بند ہوتی ہیں، بچے ایمبولینس میں مر رہے ہیں، مریض مر رہے ہیں۔ وجہ کیوں؟ سڑک کیوں بند ہے؟ وزیر صاحب جا رہے ہیں۔ اتنی قیمتی وزیر قیمتی نہیں ہے، وہ بزدل ہے، بے امنی ہے، ڈر ہے، خوف ہے، مارا نہ جاؤں، قتل نہ کر دیا جاؤں۔ جتنے بڑے عہدے پر سب سے بڑا ہمارا اس ملک کا جو عہدہ ہے وہ آرمی چیف کا ہے۔ میں خود آرمی میں رہا ہوں، جب آرمی چیف گزرتا ہے ساری سڑکیں بند کر دی جاتی۔ وجہ کیا؟ کیوں؟ کیا خوف ہے؟ فَلْيَعْبُدُوا، قرآن کہتا ہے، قرآن نے تو 1500 سال پہلے اس کا حل دے دیا تھا۔ ایک یہ بے امنی کا خوف اور دوسرا بھوک کا خوف ہے۔ جتنے بڑے ملک ہیں چھوٹے ملکوں کو غریب کر رہے ہیں۔ کیسے غریب کر رہے ہیں؟ قرضہ دے کے، قرضے کے نیچے دبا رہے ہیں۔ بڑے لوگ، امیر لوگ غریبوں کو دبا رہے ہیں۔ کس وجہ سے؟ اپنے سٹور کر رہے ہیں، ہم بھوکے نہ ہو جائیں، ہم غریب نہ ہو جائیں۔ بڑے ملک اپنا خزانہ سٹور کر رہے ہیں، چھوٹے ملکوں کو قرضہ دیتے ہیں تاکہ یہ دبے رہیں، یہ کچھ کر نہ سکے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف ایک ہے، پاکستان میں بے امنی بھی اسی وجہ سے ہے اور پاکستان میں بھوک بھی اسی وجہ سے ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا تھا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ اللہ نے فرمایا تھا جو اللہ سے دور ہوتا ہے اللہ اسے بھوک بھی دیتا ہے اور اسے بے امن بھی کر دیتا ہے۔ فَلْيَعْبُدُوا، میرے محبوب نے فرما دو فَلْيَعْبُدُوا، بس عبادت کرو رب هَذَا الْبَيْتِ، اس رب کی جو اس کعبے کا رب ہے، اس کی عبادت میں آ جاؤ، اس کی معیت میں آ جاؤ۔ الذی اطعمہم، وہ رب، جب تم اس رب کعبے کے رب کی اطاعت میں آ جاؤ گے، بندگی میں آ جاؤ گے تو پھر وہ اطعمہم، پھر وہ تمہیں رزق عطا فرمائے گا۔ من جوع، بہت بھوک کے عمل میں، جب تم بھوکے ہو گئے تو تمہارے رزق کا ذمہ تمہارا رب اٹھا لے گا۔ وَآمَنَهُم بِالْخَوْفِ، اور جب تمہارے اوپر خوف کی فضا چھا جائے گی تو اللہ تمہیں امن عطا فرمائے گا۔ آج بدقسمتی ہے، ہم بھوکے بھی ہیں، ہم خوف میں بھی ہیں۔ آج تاجر ہمارا بے ایمان ہو چکا ہے، بد دیانت ہو چکا ہے۔ آج افسر ہمارے بد دیانت اور کرپٹ اور حرام خور ہو چکے ہیں۔ حکمران ہمارے خائن ہو چکے ہیں۔ عوام ہماری رب رسول کی باغی ہو چکی ہے۔ ہدایت دینے والے ممبروں پر بیٹھ کر منہ سے آگ برسا رہے ہیں، فلاں کافر ہے، فلاں کافر ہے، فلاں زندیق ہے، فلاں مسجد میں آئے تو مسجد ناپاک ہو جاتی ہے، ممبروں پر گالیاں ہیں۔ اس کی وجہ سے ہم بے امنی میں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اس کا ایک ہی حل ہے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس رب کی عبادت میں آ جاؤ جو کعبے کا بھی رب ہے۔ الذی اطعمہم من جوع، جب تم بھوکے ہو جاؤ گے تو اللہ تمہارے رزق کا وعدہ تم سے کرتا ہے۔ وآمنہم، اور اللہ تمہیں امن عطا فرمائے گا۔ کہاں پر؟ من خوف، جب تمہیں خوف ہو۔ اللہ کریم ہمیں اپنی بندگی کی اطاعت توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں حضور سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے محبت عطا فرمائے۔ وما علیہ سنت